بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ کون اللہ؟ آیت نمبر 163، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھیں اس بات کو۔ مثلا عبادات، دین کی خدمت، فلان سب اللہ کے لیے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے امر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے ان حکموں کے آگے سر جھکانے والا میں ہوں، سب سے پہلے انہیں فالو کرنے والا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم کرنے والا میں ہوں۔ قل 164، قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانا چاہوں، یعنی میرے اندر یہ خواہش ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بناؤں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، وہی رب حقیقی ہے، پھر میں یہ خواہش رکھوں کہ میں اللہ کے چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رب بناؤں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اب یہ بنیادی ترین قاعدے، سورہ تمام ہو رہی ہے، بنیادی ترین اصول بیان ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے قیامت کے دن۔ جو کما رہا ہے اس کا بوجھ خود اٹھائے گا، جو کر رہا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو نظریہ ہے نا کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ جو خطائیں ہیں وہ امام حسین نے جو ان پر جو ظلم ہوئے ان کی وجہ سے ہماری معاف ہو گئی، ایسا نہیں، باطل ہے، مسیحی نظریہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مار پڑی، ہم بخشے گئے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جیسے سورہ نجم میں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے وہ چیز کے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ وَأَن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا تمہاری ہدایت کرے، رہنمائی کرے، اس پہ نہیں چلنا چاہتے، کہتے ہو آگے سفارش کریں، تو یہ لنک نہیں ہے۔ جو یہاں ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کی باتوں سے، ان کی زحمتوں سے، جس کے لیے انہوں نے مصیبتیں اٹھائی اور دین کو چھوڑ گئے پیچھے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو لفٹ ہی نہیں ہے، کہتے نہیں مجھے آگے بخشوانا ہے، یہاں پہ تو میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، کوئی لنک نہیں۔ ہاں، جس نے یہاں فائدہ لیا وہاں بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، یہ پھر وہی نبأ سے ہے، تمہیں وہ بتائے گا اچھی طرح سب کچھ۔ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور جو اللہ کی تعلیمات تھی ان سے ہٹ کر چلتے تھے، اللہ سب کو بتائے گا، تمہیں روشنی کرے گا کہ یہ تم حرکتیں کرتے تھے اور ہماری ہدایت یہ تھی، حق یہ تھا، تم نے اس کو چھوڑ کر اور طرف اپنی توجہ کر لی تھی۔ اور آخری آیت سورۃ الانعام کی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلائف، خلیفہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، خلیفہ کہتے ہیں وہ شخص کہ جو کسی دوسرے کے بعد آتا ہے۔
اب اس سے مراد اللہ کی خلافت، اللہ نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، اس سے مراد یہ کہ پچھلے چلے گئے، اب اللہ نے تمہیں ان کی جگہ لا کر آباد کیا اور تمہاری آزمائش کر رہا ہے کون یہ کرنے والا؟ وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے، کسی کا مال زیادہ ہے، کسی کا عہدہ زیادہ ہے، کسی کا فلان جگہ پیدا ہوا ہے، کوئی کہیں پیدا ہوا ہے، یہ جو اللہ نے درجات دنیا میں بنائے یہ کس لیے؟ اکڑنے کے لیے نہیں ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں کے ذریعے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ ادھر جو بھی ملا ہے، اگر کوئی خاندان اپنا اونچا سمجھتا ہے وہ بھی بڑی آزمائش ہے، اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ پوچھا جائے گا، اگر کسی کو رہنما اچھے ملے ہیں ان کے بارے میں سوال، تو کیوں بھٹکا؟ تیرے تو اتنے اچھے رہنما تھے، تو علی علی کرتا تھا، تو اہل بیت کا نام لیتا تھا، تو کیوں کرپٹ ہو گیا؟ چلو وہ جو دوسرا تھا اس کے پاس تو اتنے اچھے رہنما نہیں تھے، اس کے پاس وہ ماحول نہیں تھا، تو کیسے بھٹک گیا کہ جس کو پیدا ہوتے ساتھ ان کی تعلیمات سننے کو ملی، جس کے پاس قرآن، تو کیسے بھٹک گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اس نے جو تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے وہ تمہیں آزمائے۔ اور جان لو اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً وہ بڑا مغفرت کرنے والا، اور جو اپنے آپ کو قابل بناتے ہیں ان پر خصوصی رحمتیں کرنے والا ہے۔ دونوں سائڈ ہیں، دونوں بتا دو ان کو، اگر نہیں مانو گے ان ربک سریع العقاب، دیر نہیں لگے گی، بہت جلدی وہ پکڑ کر لیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، ہاں اگر اس کی طرف لوٹنا چاہو، پلٹنا چاہو، اصلاح کرنا چاہو تو پھر وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ العلی العظیم۔